ہارمونز ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی آپ کو یہ چیز مفت میں باہر سے ملتی ہے تو آپ کہتی ہیں اوکے، مطلب اٹس نارمل، ٹھیک ہے، سب پورا معاشرہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. ایک چام نظر آتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی بوائے فرینڈ ہوں گے تو ہماری شو ہوگی. تو اگر آپ اس کی وجہ سے اس برائی میں پھنس گئے ہیں تو اپنے آپ کو یہاں سے باہر نکال لیں، اپنے آپ کو اس جگہ سے باہر نکال. ایک اور پوائنٹ ہے، ایک اور کاز ہے کہ اگر فیملی بہت زیادہ سخت ہو تو یہ ان فیملیز کے لیے بھی میسج ہے کہ پلیز اپنا گھر کا ماحول اتنا فرینک رکھیں کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے آپ سے بات کر سکیں. فیملی کا ماحول اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان کو گھر سے ویسی محبت نہیں ملتی، تو جیسے ہی ان کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں لوز ہول ملتا ہے، لوز، تو وہ باہر نکل آتی ہیں لڑکیاں. جیسے کہ اگر وہ کالج یونیورسٹی میں جاتی ہیں اور وہاں پہ ان کو ایسا کچھ ایسے لڑکے مل جاتے ہیں جو ان کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں لفٹ کرواتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ فوراً سے ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ محبت ان کو گھر سے نہیں ملی ہوتی. گھر میں لڑکوں سے، بیٹوں سے بہت محبت کی جائے اور بیٹیوں کو کچھ نہ سمجھا جائے تو وہ ایک کمپلیکس میں چلی جاتی ہیں. سو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی ان کو بھی امپورٹنٹ سمجھے اور کوئی ان سے بھی بات کرے. تو جب وہ محبت ان کو باہر والی کھڑکی سے ملتی ہے تو اس کو ویلکم کر کے اپنے گھر کے اندر بلا لیتی ہیں. تو یہ بھی ایک کاز ہے. تو یہ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو جسٹیفائی نہ کریں کہ ہاں ہاں یہی بات ہے، بلکہ اپنے آپ کو فوراً سے باہر نکالیں کہ یہ میں آپ کو بیماریاں بتا رہی ہوں، یہ آپ کو کازز بتا رہی ہوں جس کی وجہ سے آپ سفر کر رہی ہیں آج. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ جب یہ باتیں آپ سنیں گی تو کچھ لڑکیاں ایسی ہوں گی ان کو پھر سمجھ آئے گا او ہو یہ تو میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور میں تو غلطی میں آگے چلتی جا رہی ہوں، مجھے تو روکنا اپنے آپ کو. تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. اب ایک کیٹیگری ہے ریزرو لڑکیوں کی، وہ لڑکیاں جو گھر میں بہت چپ چاپ رہتی ہیں، ٹھیک، ان کو گھر میں اتنی امپورٹنس نہیں ملتی، اور اگر وہ فرینڈ سے گروپ میں ہوں تو بھی ان کو بہن جی کہہ کے پکارا جاتا ہے، ان کو کوئی ان کی طرف دھیان نہیں دیتا. وہ بڑی سادہ سی ہوتی ہیں، کوئی ان کو اسپیشل ٹریٹ نہیں کرتا، اور تھوڑی نالائق سی بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ وہ اپنی ایکٹیو نہیں ہوتی اپنی اسٹڈیز میں، ٹھیک ہے. تو ایسی لڑکیوں کو اگر جو لڑکے ہیں وہ ان کو لفٹ کروا دیں، ان سے بات کریں، ان کو کہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، آپ کی اگزام کی تیاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، آپ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں اس لیے میں نے آپ کو چنا. اور وہ میسیجز کال پہ ان کو یہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ پرنسز ہیں، وہ شہزادیاں ان کے دلوں کی. تو وہ جو ریزرو لڑکی ہے اس کو لگتا ہے کہ میں تو دنیا میں آ گئی ہوں، میری تو پہلے کوئی لائف ہی نہیں تھی، اور وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے اس لڑکے کے آگے کہ یہ وہ لڑکا ہے، اور دعائیں کرتی ہیں یا رب العالمین اس سے ہمارا نکاح ہو جائے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لڑکا ان کو یوز کر رہا ہے، کیونکہ ان لڑکوں کو پتا ہے کہ کس لڑکی کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو لڑکوں کے لیے ایسی لڑکیاں بڑی آسان ہوتی ہیں، ایزی ٹو کیچ ہیں، جو ان کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور اتنی اچھی گڈ لکنگ بھی نہیں ہوتی وہ، لیکن وہ لڑکے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ تو ہیروئن ہیں، آپ کی آنکھیں تو ایسی ہیں، آپ کے بال تو ایسے ہیں. تو وہ لڑکیاں ان چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں، ان ڈائلاگز میں آ جاتی ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں اپنا دل دے بیٹھتی ہیں، اور پھر وہ اس نامحرم کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، ایک ایسی بیماری میں چلی جاتی ہیں جو ان کی روح کو چھلنی کر دیتا ہے، جو ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہے، جس میں ان کو کوئی ہوش نہیں رہتی کہ ہمارے رب نے ہماری جو باؤنڈری سیٹ کی تھی میں وہ بھی کراس کر چلی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی لڑکیاں اس بیماری میں مبتلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس سے باہر نکالے، آمین. آگے چلتے ہیں. ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں لڑکیوں میں کوئی فزیکل ایشوز ہیں، لائک کوئی النس ہے، ٹانگ خراب ہے، آنکھ خراب ہے، یا بیڈ پہ ہیں، رائٹ، کوئی بھی النس ہو سکتی ہے. اب وہ اس کے لیے سمپتھی چاہتی ہیں، اور لڑکوں کو پتہ ہے ان کو سمپتھی چاہیے، اور ان کو اپنا کام کروانا ہے ان لڑکیوں سے، لائک ان کو فون پہ بات کرنی ہے یا آگے جا کے ان سے کوئی فزیکل ریلیشن رکھنا ہے. تو وہ ان لڑکیوں کے ویک پوائنٹ کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ریلیشن شروع کر دیتے ہیں. اور کئی لڑکیاں جو کہ فزیکلی فٹ نہیں ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ جان بوجھ کے بھی ویلکم کرتی ہیں ایسے لڑکوں کو، تاکہ چلو یہ ٹائم تو گزر جائے، شادی تو میری ہونی نہیں. انتہائی غلط اپروچ ہے، انتہائی غلط اپروچ ہے یہ.
اس کے بعد ایک کیٹیگری ہو رہا ہے کہ جب ماں باپ بچپن میں لڑکا اور لڑکی کا رشتہ طے کر دیتے ہیں بچپن میں ہی، تو وہ لڑکا اور لڑکی کے اندر بچپن سے وہ چیز آتی ہے کہ ہاں اس نے میرا شوہر بننا ہے، اور وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ نامحرم تھا۔ بعد میں جا کے اس لڑکے نے کہا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، لیکن آپس میں وہ بہت کلوز آ چکے تھے۔ تو ایسی محبت، ایسا ریلیشن انسان کو گندا کر دیتا ہے، اور اکثر لڑکیاں اتنی ڈسٹرب رہتی ہیں، اتنی ڈسٹرب، ان کی شادی تو اب اس سے ہونی نہیں، لیکن بچپن سے خواب دکھائے گئے تھے تو وہ کسی اور بندے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتی کہ میرا نکاح کہیں اور ہو جائے۔ ٹھیک، اسی طرح سے ایک اور کیٹیگری ہے، وہ ہے انگیجمنٹ کے بعد بات چیت۔ جب انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد لڑکا اور لڑکی سمجھتے ہیں کہ اوکے اب ہماری شادی ہونے والی ہے، تو ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، لاؤ پلان کرتے ہیں فیوچر کا کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ وہ بھی نامحرم ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی بات چیت ہوتی ہے تو وہ انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے، اور انہوں نے آپس میں پکچرز ایکسچینج کی ہوتی ہیں، کافی زیادہ باتیں کی ہوتی ہیں، اور ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جو کہتے ہیں مینٹلی ڈیمیج ہو جاتی ہیں لڑکیاں اس طرح۔ تو ایسا نہیں کرنا، انگیجمنٹ کے بعد بات نہیں کرنی، وہ نامحرم ہے آپ کے لیے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ایک اور کیٹیگری کی طرف۔ وہ کیٹیگری کیا ہے؟ اب ذرا آپ نے بڑے مزے سے اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آنے لگے ہیں جو نئے طریقے ہیں ان کی طرف۔ یہ تو جتنی میں نے باتیں کی نا، یہ تو بڑے پرانے طریقے تھے، اب نئے طریقے کی طرف۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے، پڑھاتے پڑھاتے اس سے اپنے گھر کے مسئلے مسائل بھی ڈسکس کر رہا ہے، اس بچی کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے۔ اور اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں ٹیچر تو ہمارے آئیڈیل ہیں، اور وہ آپس میں پھر گھر میں بھی جا کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فون پہ بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آگے بہت کچھ ہوتا ہے جو جس سے آپ سب واقف ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن اتنا پاک ریلیشن ہوتا ہے، اس میں بھی یہ گندگیاں آ گئی ہیں۔ اسی لیے آپ اکیلے کبھی بھی ایک میل ٹیچر سے مت پڑھیں، کیونکہ جہاں دو لوگ اکیلے ہوں گے نامحرم، وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک اور جگہ جہاں سے یہ کاز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ چٹ چیٹ، یعنی کہ یونیورسٹی کے فیلوز ہیں بھئی، ہم تو بات کر رہے ہیں اسٹڈیز، یعنی اکثر کوشچن آتے ہیں نا، ان سارے سوالوں کو میں نے اکٹھا کر دیا کہ ہمارے جو یونیورسٹی فیلو ہے وہ ہم اس کو بھائی سمجھتے ہیں، یا وہ صرف میرا ایک اچھا فرینڈ ہے، اور ہم آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، گروپ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور رات کو کال پہ بات بھی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہو تو ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے پاس نوٹس نہ ہوں تو میں دے دیتی ہوں اور وہ بہت اچھا ہے، اور ہم پڑھائی کے علاوہ میم اور کوئی بات نہیں کرتے، تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، سوری۔ نامحرم از نامحرم، ہر سچویشن میں نامحرم نامحرم ہی ہوتا ہے، آپ ایسے ڈسکشن نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو کوئی ایسی اگر آپ کو ایسی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ کسی کو میسج کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کر کے آپ نے کہا کہ مجھے نوٹس چاہیے، اوکے ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو پرولونگ نہیں کرنا، لمبی لمبی باتیں نہیں کرنی، اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ کہیں جو بھائی بنے ہوتے ہیں نا، بعد میں وہ پرپوز کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آتے ہیں جناب، یہ میں آپ کو ایک سٹوری سنانے لگی ہوں جو ایک ریئل لائف سٹوری ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اجازت ہے کہ میں سٹوری کو شیئر کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ انٹرسٹنگ بھی ہے، اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ لڑکوں کی سوچ کیسے ہوتی ہے، اور وہ کیسے لڑکی سے باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف ان کو لے کے آتے ہیں۔ ایک لڑکا جو زیادہ لڑکیوں کو لفٹ نہیں کراتا، زیادہ بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں کی پکچر پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرتا، لیکن وہ ایک لڑکی کے پکچر پہ کبھی کبھی کمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑا ڈیسنٹ بنا ہوا ہے جناب، بہت اچھی پوسٹ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لڑکی سے بات شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ان باکس میں جیسے بات کرتے ہیں، اوکے اوکے، تو وہ بڑا سیڈ رہتا ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے آپ اتنا سیڈ کیوں رہتے ہیں؟ اگر آپ کو برا نہ منائے تو مجھے بتائیں آپ کیوں اتنا سیڈ رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک سٹوری ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے اچھا، اس لڑکی کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، جی جی بتائیں آپ۔ وہ ایک ممبر سمجھتی ہے اس کو کہ پیج کے اوپر آیا ہوا ہے، کمنٹ کیا تو چلو میں بات کر لیتی ہوں، پتہ نہیں کتنا کو دکھی حال ہے۔ تو وہ کہتی ہے جی بتائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک لڑکی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ، یہ میں ریئل سٹوری بتا رہی ہوں، بیچ میں تو نام وغیرہ نہیں لے رہی۔ تو وہ ایک لڑکی تھی میری، اور وہ ڈاکٹر بن رہی تھی، اور میری اس کے ساتھ بڑی اچھی فرینڈ شپ تھی، میں انجینئرنگ کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر بن رہی تھی، تو ہم اکٹھے پیپر کی تیاری کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے میں نے اتنی تیاری کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کبھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز، کوئی چپس، کوئی ایسے سنیکس اس کو دے آیا کرتا تھا، ٹھیک، اور ہم چاند کی باتیں کیا کرتے تھے، میں اپنے کمرے سے چاند دیکھتا تھا، وہ اپنے کمرے سے چاند دیکھتی تھی، یعنی ایسی گہری گہری باتیں، فلسفیاں
وہ چھوڑتا ہے لڑکا کہ مجھے اس سے بڑی محبت تھی، ایون اس کا نام جو ہے وہی نام تھا جو میری بہن کا نام ہے، تو جب بھی کوئی نام میری بہن کا نام لیتا ہے تو مجھے اس کی یاد آ رہتی ہے، تو میں وہ بھی لڑکا جو کہتا ہے کہ مجھے ہر موقع پہ اس لڑکی کی یاد آتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہماری شادی ہونی تھی اور لیکن اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ لڑکی دنیا سے جا چکی ہے۔ ٹھیک، اب یہ لڑکی بیچاری جو سن رہی ہے